السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا ورجانا محمد البارئ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کوئی بھی دینی محفل ہو، کسی کام سے ہو، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیکھا جائے، کچھ سکھایا جائے۔ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جہاں باقاعدہ پڑھائی کی جاتی ہے اور درسگاہ میں بیٹھ کر سبق کو یاد کر کے سیکھا جاتا ہے، اسی طرح محفلیں کرنے کا جو مقصد ہے اسلام میں، وہ یہی ہے کہ لوگ جو درسگاہ میں ٹائم نہیں دے سکتے، روزانہ پڑھنے کے لیے ایک وقت پر نہیں آ سکتے، وہ کم از کم ایسے موقع پر آ کر کے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ سیکھنے اور سکھانے ہی کے لیے نظم بھی ہے اور نثر بھی ہے۔ جیسے ابھی جو اس سے پہلے ناشری پڑھ رہے تھے، تو کوئی اپنے کلا کو آپ کا ظاہر نہیں کر دیکھ، میری کلا دیکھیں، میری آواز دیکھیں، مقصد بالکل نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور زیادہ ہو جائے۔ اب اس مقصد کے لیے کبھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو کبھی تقریر کی جاتی ہے، تو کبھی نعت پڑھا جاتا ہے، تو کبھی منقبت پڑھا جاتا ہے۔ مقصد وہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محفل سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام سے ہو، محفل خواجہ پاک کے نام سے ہو، شب برات میں ہو یا شب قدر میں ہو یا محرم میں ہو، محفلوں کا نام تو الگ الگ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ حسین کے ذکر کی محفل، یہ غوث اعظم کی کرامت کی محفل، یہ شب قدر کی محفل، یہ شب برات کی محفل، نام الگ ہو سکتا ہے لیکن مقصد پھر بھی ایک ہی ہے۔ وہاں بھی اسی لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ لوگ آئیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر سن کر کے ان کے جیسی طلب پیدا کریں، ان کے جیسا پیار پیدا کریں، ان کی جیسی محبت پیدا کریں۔ یہ بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ تک بھی اگر ہم آپ کے سامنے بیان کریں تو بزرگوں کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے خصائص، آپ کے امتیازات، آپ کی خوبیاں، یہی سب کچھ بیان کریں۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد وہی ہوگا تاکہ آپ بھی حضور کے بارے میں جانیں اور آپ بھی حضور سے محبت کریں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک محفل ہے، یہ محلے کے نوجوان بچوں نے اس کا انعقاد کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ آج لوگوں کو جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ آج کا طرز اور دنوں کے طرز سے ذرا بہتر ہوگا۔ جتنے احباب ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ ہمارا مقصد بالکل واضح ہے کہ جتنے ہیں اتنے ہی سیکھیں، مگر سیکھیں۔ جتنے ہیں اتنے ہی لوگ سمجھیں مگر سمجھیں۔ اب آپ سوچیے، ہر سال جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بالخصوص حضور کے نام سے محفل ہوتی ہے۔ یہ تو پورا سال لوگ کرتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ کرنا بھی چاہیے، جمعہ کے بیانوں میں چلتا رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اتنے دنوں سے ہم حضور کے بارے میں سن رہے ہیں، ہم نے کیا سیکھا حضور کے بارے میں؟ ہم حضور کے بارے میں
میں کیا جانتے ہیں؟ اتنے سالوں سے ہم حضور پاک کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، میلاد کی محفل میں جاتے ہیں، نعت اور بیان کے ذریعے سے الحمدللہ اپنا قیمتی ٹائم آپ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر کے آگے آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو آخر اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ کتنی معلومات ہمارے پاس آئی؟ ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، ایک ہدف ہونا چاہیے نا. کیا ہم حضور کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے، آج یہ معلوم ہوا؟ یہ نہیں جانتے تھے، آج اس چیز کا علم ہوا؟ تو اس طرح سے معلومات جمع ہوتی رہے گی تو سینکڑوں محفلوں میں جمع ہونے کے بعد ایک اچھی خاصی معلومات آپ کے پاس ہو جائے گی، تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا بھائی سالوں سے جو محفلوں میں آ رہا تھا الحمدللہ حضور کی سیرت کو جان گئے، حضور پاک کے معجزات کی بہت ساری باتیں اسے یاد ہو گئی، حضور کے سفر کے بارے میں اسے معلوم ہو گیا. لیکن میرے بھائی اگر ہم سالوں سے آنے کے بعد بالکل زیرو جب موجود ہے تو میں کیا سمجھوں اس سے؟ کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ ہم محفلوں سے صرف لطف لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ذائقہ حاصل کرتے ہیں، یا محفلوں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ محفلیں علم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے یہ محفلیں کی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کی جائیں گی. آپ بھی اسی لیے آئے ہیں، اللہ پاک آپ کی، ہماری اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ننے بچے ہیں، ان میں سے کبھی کسی بچے کو بھی کھڑا کر کے نا تو چار نام پوچھوں کہ بیٹا ذرا بتا دے فلاں ایکٹر کے بارے میں کیا جانتا ہے، فلاں کے بارے میں کیا جانتا ہے، تو کم از کم 2-4-10 نام تو یاد ہی ہوں گے کیونکہ ماحول ایسا. لیکن اگر میں انہی سے پوچھ لوں کہ بیٹا بتا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا، وصال ہوا، اس خبر کو سننے کے بعد غم کے مارے کس صحابی کا انتقال ہو گیا تھا؟ نہیں آتا. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کچھ دنیاوی گانے سانگز جو آج کل بچوں کی صبح میں جاری ہیں، راستہ چل رہے ہو آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں کہ بیٹا بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہترین نعت پڑھنے والے کون سے صحابی تھے؟ بہادروں کو کون نہیں پسند کرتا؟ بہادری کے قصے کون نہیں سننا چاہتا؟ بہت سارے بہادروں کے قصے مشہور ہوں گے، آپ کے نام بھی معلوم ہوں گے، مگر میں پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بہادر صحابی کون سے تھے؟ ہم سالوں سے سننے کے بعد ہم اپنے نبی کو، اپنے نبی کے صحابہ کو، اپنے نبی کے جانثاروں کو کیوں نہیں سیکھ پائے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹارگٹ نہیں، ہمارے پاس ہدف نہیں، ہمارے پاس مقصد نہیں ہے. ہم یہ ذہن بناتے کہ نیکی حاصل کرنا ہے، علم نہیں. بیٹھے ہوئے الحمدللہ نیکی ملے گی، علم نیکی ملتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی رکھے کہ نیکی تو بہرحال سننے سے مل جائے گی، انشاءاللہ علم بھی حاصل کرنا ہے. ہم جو سالوں سے پڑھتے ہیں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو پیش کرے تو سالوں آپ کو بھی لگ جائے سکتے سننے. سالوں کی پڑھی ہوئی چیزوں کا نچوڑ اگر کسی کو دیا جائے تو میرے مزے کی بات ہوگی. میرے پیارے، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. چلیے چند سوالات میں کرتا ہوں. سوالات کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، سوالات کسی کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے نہیں، سوالات کسی کو کسی کے سامنے رسوا کرنے کے لیے سے ہرگز نہیں. اللہ کا گھر ہے اور مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہم آپ ہمارے اور ہم آپ کے ہیں. کیوں نہ ہم علم سیکھیں، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں سمجھیں، دوسرے سے پوچھیں. باقاعدہ علم سیکھنے کی محفل ہے، کثرت سے ہم بھی بیان کرتے ہیں، عوام باقاعدہ سر جھکا کے سنتے رہتے ہیں. ادب ماشاء اللہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ایسا اگر ماحول بن جائے کہ بیان بھی ہوتا رہے، سوال بھی ہوتا رہے، لوگ سوالات بھی کرتے رہے، پوچھتے بھی رہے کہ آپ نے یہ بتایا ابھی اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بتایا یہ کیا چیز ہے، کیا آپ نے کہا تھا مطلب میں نے سمجھا نہیں، آپ بتا دیجیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ بیان کا بیان بھی جاری ہوگا
پیدائش کس مہینے میں ہوئی؟ بولے اور دس بولے ربیع الاول۔ تاریخ کیا تھی؟ 12 ربیع الاول۔ ماشاء اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور تشریف لائے، تو حضور سن عیسوی کے اعتبار سے کس سن میں تشریف لائے؟ حضور عیسوی سن کے حساب سے کس سن میں تشریف لائے؟ 571۔ 531۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے سب کو معلوم ہے الحمدللہ ان کی امتی، اور آپ بتائیں کہ حضور کس شہر میں تشریف لائے؟ جی مکہ شریف میں۔ بالکل برجستہ بولے، یاد رہے اس میں ایک بات دیکھ چکا ہوں اور آپ کو احساس دلا دو، دنیا کی جو علوم ہے نا اس میں فیل ہو جانے سے شرمندگی ہوتی ہے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ جسے ایک سال سے پڑھائی کرنا بچہ اور فیل ہو جائے تو ملے گا۔ دین کا علم ایک ایسا علم ہے کہ یہاں فیل ہونے پر بھی ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش تو کیا، اس نے محنت تو کی۔ دین کا علم ایسا ہے کہ یہاں فیل ہونے والے کو بھی بھرپور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جواب اگر غلط بھی ہے تو کوشش کرنے کا ثواب تو آپ پا ہی لیں گے ماشاءاللہ۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں کتنے سال تک تھے؟ جی ارشاد فرمائیں۔ امیر المؤمنین سے بیان ہوتا ہے، اس کو آپ سب کے لکھا جاتا ہے۔ حضور پاک مکہ شریف میں کل کتنے سال تک تھے اور اس کے بعد ہجرت فرمائی؟ 53 سال۔ 53 سال تک حضور مکہ شریف میں تھے اور اس کے بعد ہجرت کی۔ جب ہجرت کی تو مدینہ آئے۔ مدینہ شریف میں حضور کو کتنے سال تک تھے؟ 10 سال۔ 53 مکہ شریف میں اور 10 تو کتنا ہو گیا؟ میرے نبی پاک کی ظاہری عمر مبارک کل کتنی ہے؟ 63۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کتنی سال کی عمر میں کیا تھا؟ 40 سال۔ دیکھیے جب آپ ایک چیز سمجھیں گے نا تو ایک چیز سے دوسری چیز آسانی سمجھ جائیں گے، تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا۔ ایک چیز سمجھیں گے اور ایک سے دوسرے کو بہت پیش کر لیں گے۔ دیکھیے آپ نے سیکھا کہ حضور 53 سال مکہ شریف میں رہے، 10 سال یہ بھی جان لیا کہ 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان کروایا۔ اگر میں پوچھوں کہ اعلان نبوت کے بعد حضور مکہ میں کتنے سال تک تھے؟ 13 سال۔ پھر میں پوچھوں کہ اعلان نبوت کے بعد حضور پاک پوری دنیا میں جو ظاہری حیات کے ساتھ کتنے سال تک تھے؟ 13 10 تھوڑا جوڑ لیں گے۔ ایک چیز کو اگر سمجھیں گے نا تو اس سے 10 چیزیں بہت آپ سمجھ جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے سمجھنے کی عادت ڈال لیں گے نا اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا کہ جب آپ سن کے بھول جاتے ہیں نا کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ جب سنیں گے تو فوراً ذہن میں آئے کہ یہ بات مکہ کی نہیں مدینہ کی، فوراً ذہن میں آئے کہ یہ بات اعلان نبوت سے پہلے کی ہے یا اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ فوراً ذہن میں آئے گا کہ یہ بات حضور کے بچپن والی ہے یا حضور کی جوانی والی ہے۔ فوراً ذہن میں آئے گا کہ یہ بات غزوات میں ہوئی ہے یا یہ بات سفر میں ہوا ہے۔ کیونکہ تاریخی جب یاد رہے گی نا تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلے میں عمر شریف کو لیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی پہلی شادی مبارک ہے، اس وقت ہمارے نبی کی عمر کیا تھی؟ جو حضور کی شادی ہوئی پہلی شادی اس وقت حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ کتنی تھی؟ حضور کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ اور جس کے ساتھ سب سے پہلی شادی ہوئی تھی میرے نبی کی، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ نام یاد ہوئی حضرت؟ کم و بیش ان کی عمر 40 سال تھی۔ کم و بیش ان کی عمر مبارک مشہور ہے کہ 40 سال تھی۔ تو آج کا جو پروگرام ہوگا یہ کچھ اسی طرح کا ہوگا اور مقصد بھی میرا یہی ہوگا کہ آج کا طرز لوگوں کے طرز سے ہٹ کر ہو جائے۔
63 साल। नबूवत का ऐलान कर दिया। मक्का में तो कितने साल तक थे? मदीना में कितने साल तक थे? पहली शादी जब हुई तो उम्र शरीफ क्या थी? 25 साल। और आपकी बीवी हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। ये तारीखी बात है उम्र के हिसाब से। हुजूर की अम्मी जान जो है हज़रत आमिना, क्या नाम था उनका? हज़रत आमिना। अम्मी जान का जब इंतकाल हुआ तो हुजूर पाक की उम्र कितनी थी? 6 साल। कितनी थी? हुजूर पाक 6 साल के थे उस वक्त आपके अम्मी जान का इंतकाल। आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब, क्या नाम है उनका? नाम भी आएगा और तारीख भी आएगा। आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जब इंतकाल हुआ उस वक्त हुजूर की उम्र कितनी थी? 8 साल। अब ये देखिए, आप 6 भी समझ गए, 8 वाला भी समझ गए, 25 वाला भी आ गया समझ में, 40 वाला भी आ गया, 53 भी आ गया और 10 इधर भी आ गया। अब इसमें मजीद चीजें मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। हमारे नबी ने जो पहला सफर किया, पहला सफर, ये तो कह सकते हैं कि पहला सफर जो आपने किया वो बचपन में हज़रत हलीमा आपको लेकर गई, ये भी कह सकते हैं जो पहला सफर आपने किया जो मक्का शरीफ से आपके अम्मी मदीना लेकर के गई थी ननिहाल की तरफ, ये भी सफर ही था। मगर बाकायदा तिजारत के हवाले से जो आपने पहला सफर किया वो सफर आपने 12 साल की उम्र में किया। क्या उम्र थी आपकी? 12 साल। और मैंने 3 बातें आपको बताई जो खास है। यूं अगर कहा जाए कि भाई सफर तो वो तो सफर तो गुजरा है ना, हज़रत हलीमा लेकर गई, फिर लेकर आई, फिर लेकर गई, ये सफर। 6 साल की उम्र में आपकी अम्मी मदीना लेकर गई ननिहाल में, ये भी सफर है। 12 साल की उम्र मुबारक में आप अपने वालिद के साथ उनकी शाम की तरफ गए, ये भी सफर है। बहरहाल हुजूर पाक ने जो पहला सफर मुबारक फरमाया अपनी तरफ से तशरीफ ले गए, वो उम्र कितनी थी? 12 साल की उम्र मुबारक। अब आप देखें 6 साल, 8 साल, 12 साल, 25 साल, 40 साल, 53 साल और 63 साल जो आपके ज़हन में खाका आ जाएगा। इसका फायदा बताता हूँ। आप तकरीर में सुनते हैं मेराज में आप तशरीफ ले गए, सुनते हैं ना? मेराज में ऐसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, आप जितना कहते हैं उससे ज़्यादा हुआ, उधर जाने को हम जाए। लेकिन जब आप फौरन इस तारीखी बातों को जानेंगे ना तो आपके ज़हन में ये बात फौरन आ जाएगी कि ये जो मेराज का वाक़या हुआ है ना, ये मक्का में हुआ है और 40 साल के बाद हुआ है। मक्का में हुआ है और हिजरत से पहले हुआ है। तो जब तारीख ज़हन में आएगी तो फिर समझने में जो लुत्फ आएगा ना बहुत ज़्यादा आएगा। और तारीख अगर समझ में नहीं आएगी और यूँ आप तकरीरें सुनते रहे, जैसे मैं कहता हूँ हुजूर पाक के उंगलियों की घाइयों से पानी निकला, सुने ना? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े में हो गया, बच्चे पे याद हो गया, सुभान अल्लाह। सूरज को मेरे आका ने पलटा दिया, याद है ना? लेकिन जब आप साथ साथ तारीख में रखेंगे कि हुआ कब, कहाँ हुआ, कौन मौजूद था उस टाइम, तो इसका फायदा ये होगा कि आपका इल्म पुख्ता इल्म होगा, कच्चा इल्म नहीं। क्योंकि जब आप किसी को बयान करोगे कहाँ हुआ भाई साहब बताइए क्यों हुआ था, तो आप सहम जाएंगे, खौफ पैदा होगा। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम के बच्चों में खौफ निकल जाए। जब इस्लाम सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारी शरीयत सच्ची, हमारा खुदा सच्चा, हमारा अकीदा सच्चा, में खौफ किस बात का? बातिल गंदे अकीदे वाले अपने गंदे नजरियात को फैलाने में खौफ नहीं करते, अपनी हक बात का ऐलान करने में हमें खौफ कैसा? तो हम अलग ऐलान कर सके। इसीलिए इन चीजों को भी समझना इंतहाई जरूरी है। पैदाइश मुबारक से लेकर 53 साल तक हुजूर पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में थे। 40 साल से पहले आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। आप बताएं, जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपके चचाओं में से कौन कौन जिंदा था? चचा किसी को 11-12 थे, 11 का जिक्र है, 12 का किसी से दो मामूल के साथ चचा 11-12 थे। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त हुजूर पाक के
کی ذہن بنا کے بیٹھے آپ. میں آج بھی چھوٹوں سے سیکھتا ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں. علم میں شرم ہے ہی نہیں رہا مجھے. تینوں گئے ماشاء اللہ. تینوں گئے. چچا نہیں تو ابو جہل چچا نہیں. حضرت حمزہ کا ذکر کیا آپ نے. ایک سنا حضرت ابو طالب اور ایک حضرت عباس اور ابو لہب. یہ لوگ اس وقت حیات موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا. پھر آپ کے ذہن میں خاکہ ہے. اس میں اگر سوال وہاں کی پوچھوں جب نبوت کا اعلان میرے آقا نے کیا تو اس وقت آپ کے ابو کی عمر کیا تھی؟ والد کا انتقال تو حضور کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا. یہ سوال لڑکیوں کے تیار ذہن میں جب پہلے سے علم تھا کہ حضور پاک کے والد پاک کا وصال پہلے ہی ہو چکا. یہ سوال چیک کرنے میں حضور کے امی جان اس وقت کہاں تھی جب آپ نے نبوت اعلان فرمایا؟ 6 سال تھی. جب میرے آقا 6 سال کے تھے تبھی ان کا وصال ہو گیا. حضرت عبد المطلب جو ہے اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ بھائی کہیں نہیں گئے تھے. حضور جب 8 سال کے تھے تبھی عبد المطلب کا یہ اسی وقت ذہن میں رہے گا کہ جب آپ ان تاریخی باتوں کو سمجھ لیں گے اچھی طرح سے تو میں کوشش کروں گا کہ آج یہ 53 سال زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں. سننے والے بھی یاد کر لیں گے اور انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل کر لیں گے. دیکھیں حضور پاک کا جو سینہ پاک ہے نا 4 مرتبہ چاک کیا گیا. کتنی مرتبہ؟ اللہ کی طرف سے. پہلی مرتبہ جو سینہ پاک چاک کیا گیا اس وقت ہمارے نبی کہاں تھے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حلیمہ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ سینہ مبارک وہاں چاک کیا گیا. جو 4 بجے تک جانی گئے آپ یہ حضور کا بچپنا تھا. اس بچپنے مبارک میں جب آپ حلیمہ کے گھر پہ تھے تب آپ کا سینہ مبارک ایک مرتبہ چاک. آپ کتنا بچا؟ 3 بچا. وہ 3 ایک الگ چیز ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ایک کلیئر ہو جائے. بچپنے میں سینہ مبارک آپ کا چاک. اچھا آپ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا بچہ گود سے اچھل کر کے کنویں میں چلا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک اس کنویں میں ڈالا تو پانی اچھال کھا کے باہر آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ زندہ سلامت باہر آ گیا. یہ واقعہ جو ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 4 سال. کم و بیش آپ نہیں رہتے کم عمر تھے آپ. حضرت حلیمہ آپ کو لے کے آ رہی تھی راستے میں یہ واقعہ پیش آیا. اس جو تمام چیزیں آپ سنتے ہیں تو عمر جب آپ کے ذہن میں رہے گا تو واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کوئی شخص آپ کو مغالطہ اور دھوکہ نہیں دے پائے گا. جو علم آپ کے پاس ہوگا جتنا بھی ہوگا وہ مضبوط ہوگا. آج کے زمانے میں مغالطہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور مغالطہ کی وجہ سے لوگوں کا ذہن ہی کھل جاتا ہے پورا. لیکن جب تاریخ ذہن میں ہو لمحات ذہن میں ہو تو انشاءاللہ اس کا بے پناہ فائدہ حاصل کریں. پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی مدینہ شریف کے کس پہاڑ پہ نازل ہوئی؟ مکہ شریف کے پہاڑ. جی مکہ شریف کے پہاڑ. مکہ شریف کے پہاڑ پر نازل ہوئی. پہاڑ کا نام کیا تھا؟ غار ہرا. پہاڑ کا فلور ہے. آپ وہاں جایا کرتے تھے. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور وہاں جاتے تھے اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور پھر وقت آیا مسیح الہی ہوا نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد بھی آ جا رہے ہیں. تو پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیت کریمہ ایک پہاڑ پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور یہ واقعہ ہوا ہے مکہ شریف میں. کہاں پہ ہوا؟ اچھا پھر سوال دیکھیے اسی سے سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ کے ذہن مزید پوچھ جائے. جب یہ واقعہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس بیوی
نبی کے پاس تشریف لائے تھے؟ حضرت، کیونکہ حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، کسی اور سے شادی آپ نے کی ہی نہیں تھی اس وقت۔ جب تک کہ حضرت خدیجہ تھی تب تک پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہاڑ سے نیچے تشریف لائے۔ یہ واقعہ 40 سال کے بعد کا، ہجرت سے پہلے۔ آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، کہ ہم بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کے اندر زیادہ بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ سوشل جو بائیکاٹ ہوا تھا تو وہ مکہ میں ہوا تھا کہ مدینہ میں ہوا تھا؟ مکہ میں ہوا۔ اچھا، صرف حضور کا ہوا تھا کہ پورے خاندان کا ہوا تھا؟ پورے بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم کا بائیکاٹ۔ اور وہ بائیکاٹ بڑا خطرناک تھا، کھانا پانی شادی بیاہ لینا دینا ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بائیکاٹ میں حضرت خدیجہ تھی یا نہیں تھی؟ جی، حضرت خدیجہ تھی، اور اس میں یعنی شیب ابی طالب میں تھی، جن بیمار پڑے، ابو طالب بھی اسی میں بیمار پڑے، حضرت خدیجہ بھی اسی میں بیمار پڑی، اور اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا، یہ حضرات سارے کے سارے باہر آئے، اسی بیماری میں انتقال ہوا۔ پہلے کس کا ہوا؟ پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا ہوا؟ جی صحیح دوڑائیں، پہلے ابو طالب کا، اس کے بعد حضرت خدیجہ۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے۔ بیک وقت دو حضرات کا وصال ہوا۔ پوری زندگی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے انتہائی مخلص انداز میں گزاری، ہر معاملے میں ساتھ دیا، لوگوں نے دھمکیاں دی مگر محمد عربی کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بعد وہ شیب کے اندر بیمار پڑے تو انتقال۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں آنے کے بعد سارا مال رسول اللہ کے حوالے کر دیا، دین کی راہ میں جہاں چاہے وہاں صرف کرے، اور وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اتنا تجربہ کار تھی، اس قدر زبردست حسیب و بلیغ اور جو ہے عظیم زبان کی مالک تھی، اس قدر اللہ نے آپ کو علم سے مالا مال فرمایا تھا کہ آپ کی رائے انتہائی زبردست ہوا کرتی تھی، میرے آقا ان سے مشورہ فرماتے تھے۔ دو لوگوں کا ایک ساتھ ایک ہی سال انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا عام الحزن۔ اب کوئی سوال اگر پوچھے کہ عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے، فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ جس سال ابو طالب اور خدیجہ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ پھر کوئی پوچھے مکہ میں ہوا تھا یا مدینہ میں، کیا کہیں گے؟ اچھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھی تھی؟ اس وقت تک جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ دین تقریر نہیں کرتا، ایسے ہی قدر دے کے جاتا ہے۔ اچھا، ایسا کرو تو آپ کو سیکھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ اگر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے وہ بتائیں، مکہ شریف گئے ہوں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہوگی، پہاڑیوں کی طرف گئے ہوں گے، مینا گئے ہوں گے، آپ مصطفیٰ عرفات گئے ہوں گے، آپ صفا مروا کی سعی کی ہوگی، چلے پہاڑیاں بھی آس پاس دیکھی ہوں گی۔ ایک قبرستان بھی بہت بڑا ہے، وہ بڑا پرانا قبرستان ہے، اسی قبرستان میں حضرت خدیجہ تشریف فرما ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جنت المالا۔ جنت المالا، جی ماشاء اللہ۔ اسی میں سیدہ خدیجہ آرام فرما رضی اللہ عنہ۔ پھر آ جائیں گے 55 سے لے کر 53 سال تک کے ہم پہلے ٹارگیٹ کریں گے، ہم اس میں بڑے بڑے واقعات کب ہوئے یہ سمجھیں گے، پھر آئیں گے 10 سال میں جو مدینہ میں ہوا۔
چند موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد ہو گئی الحمدللہ. جلدی جلدی پوچھتا ہوں حضور پاک کی جب امی کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف کیا تھی؟ 6 سال. دادا کا جب انتقال ہوا تو آقا کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ نے جب پہلا سفر کیا تو عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا تو عمر شریف کیا تھی؟ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو عمر شریف کیا تھی؟ ماشاء اللہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا یہ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں؟ یہ 40 سال سے پہلے ہوا یا 40 سال کے بعد؟ جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پوچھنے کم کا سال. آپ کو کر لیجیے کم کرتا لفظ آئے چاہے آئے تو کم کا سال. حضور پاک نے جو ہجرت فرمایا تو ہجرت سے پہلے حضور مکے میں کتنے سال تک تھے؟ 53 سال. معراج کا جو واقعہ ہوا یہ مکہ میں ہوا کہ مدینہ میں؟ مکہ میں ہوا. یہ 40 سال کی عمر شریف سے پہلے ہوا یا اس کے بعد؟ 40 سال کی عمر کے بعد. عمر کے 50 سال کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد. حضور کا جو بائیکاٹ ہوا یہ بھی نبوت کے اعلان کے بعد. ابو طالب و خدیجہ کا انتقال ہوا وہ بھی نبوت کے اعلان کے بعد. اچھا آپ سنتے ہیں تقریر میں ہم صرف ایک بات سنتے ہوئے کہ حضور طائف گئے دعوت دے. وہاں ایک شخص نے لڑکوں کو لگا دیا جو پتھر مارے معاذ اللہ. اس نے آپ کو اذیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون نکلا. آپ تشریف لے آئے وہ آپ کے بہت مشہور ہے. وہ میرے آقا نے کے لیے دعا فرمائی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ایمان نہیں لاتے مگر ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائیں. تو یہ واقعہ جو ہوا دیکھیے تاریخ کو میں اور باریک کر رہا ہوں باتیں موٹی موٹی اب تاریخ کیا گہرائی کی طرف سے. یہ جو واقعہ پیش آیا ہجرت کے بعد کیا کہتے ہیں 40 سال کی عمر شریف کے بعد ہی ہوا کتاب کا حکم سے بعد ہی ہوا. تو اب یہ سوال ہے کہ یہ شعب ابی طالب میں جانے سے پہلے ہوا تھا کہ اس کے بعد ہوا تھا؟ جو 2.5-3 سال تک کے بائیکاٹ تھا اس 2.5-3 سال جو بائیکاٹ تھا یہ 40 کے بعد ہی ہوا. تو یہ جو طائف آپ گئے تھے یہ شام میں جانے سے پہلے گئے تھے یا اس کے بعد گئے؟ اس کے اس کو مٹھائی سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد گئے یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا اس کے اب اور چلیے بات کی ابو طالب اور خدیجہ کی زندگی میں گئے تھے یا ان کے وصال کے بعد گئے تھے؟ جی ان کے وصال. تو اب آپ اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں نقشہ بنائیں. 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا وہی نازل ہوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی پہاڑ کا نام غار حرا ہے اقرا اس میں نازل ہوئی. اس کے چند سال کے بعد رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا گیا. 2.5-3 سال تک بائیکاٹ رہا کم و بیش. اسی کے بعد ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال ہوا اور اسی کے بعد رسول اللہ طائف گئے. ترتیب بن گیا نا. اب آپ بتائیں معراج میرے آقا کو تو مکہ ہی میں ہوا نبوت کے اعلان کے بعد ہی ہوا اسی 13 سال کے اندر اندر ہوا. اب یہ بتائیں کہ معراج کب ہوئی؟ شام میں جانے سے پہلے ابو طالب و خدیجہ کے انتقال سے پہلے طائف جانے سے پہلے یا اس کے بعد؟ میرے ترتیب سمجھیے گا یہ ذہن سے نہ نکلے تو کافی فائدہ کریں گے انشاءاللہ. جی طائف جانے کے یعنی آپ دیکھیں دعوت دی آپ نے لوگوں نے ظلم و زیادتی کی پھر بائیکاٹ کیا. بائیکاٹ کے بعد جب باہر نکلے غم کا سال آیا 2 لوگوں کا انتقال ہوا پھر حضور طائف کی طرف دعوت دے کے گئے. ان لوگوں نے ظلم و زیادتی کی پھر حضور مکہ تشریف لائے. پھر اس کے بعد معراج کا دیکھو واقعات سنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگ اسے نصیحت عبرت اور سبق حاصل کریں. اس سے جو سبق مل رہا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ جتنی بڑی آزمائش ہوگی تحفہ بھی اتنا ہی بڑا دیا جائے گا. معراج اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا. وہ جو معراج میرے آقا کو ہوئی کسی اور کو نہیں ہوئی. دیدار رب دنیا میں رسول اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوا. اتنی بلندی پر مصطفیٰ کے سوا کوئی نہ گیا.
میں کرا دیتا، شادی کے وقت کرا دیتا، نبوت کے اعلان سے پہلے کرا دیتا، 40 سال کے نبوت کیا تب معراج کرا دیتا. نہیں، ابھی معراج نہیں. اب یہ جو معراج کا واقعہ اور ادھر 40 سال کی عمر مبارک، جب ان دونوں کے بیچ کے حالات دیکھیں گے تو پھر آپ کو حوصلہ ملے گا اور ہمت ملے گی، اور جس کام کی طرف آپ چل رہے ہیں چلیں گے انشاءاللہ آگے، اس کام میں آپ کا قدم کبھی لڑکھڑائے گا نہیں، بلکہ ہر ٹھوکر پہ 2 قدم اور آگے بڑھ جائیں گے. ٹھوکر لگنے پہ آدمی گرتا ہے، آگے کی طرف گرتا ہے، 2 قدم آگے بڑھتا ہے کہ بتائیے گا. تو ٹھوکر ہمیں روکنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں اور جلدی سے آگے بڑھنا ہے. تو اگر آپ نیک کاموں کی طرف چل رہے ہیں اور جتنی زیادہ ٹھوکریں آپ کو لگ رہی ہیں، یہ ٹھوکریں بتا رہی ہیں کہ بہت جلد منزل تک آپ پہنچ جائیں گے. 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، ادھر معراج کا واقعہ ہوا. اس کے بیچ جو ظلم و زیادتی مکہ میں آپ کے ساتھ کی گئی اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کی گئی نا، اگر اس کا ایک حصہ بھی کسی پر ڈال دیا جائے نا تو وہ پگھل جائے گا. ایمانداری سے بتاؤ، ہم میں سے کون ہے جو آگ کے انگارے پہ اس کو ننگا لٹایا جائے پھر بھی سلام نہ چھوڑے؟ ہم میں سے کون ایسا بہادر ہے کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے شہر میں گھمایا جائے اور جا کر کے تپتے ہوئے گرمی کے موسم میں ایک بڑا سا پتھر لا کے اس کے سینے پہ رکھ دیا جائے پھر بھی وہ اسلام نہ چھوڑے؟ ہے کوئی؟ یہاں تو ایک چائے کے اوپر سب چھوڑ دیتے ہیں، چند سکوں کے لیے دین کا سودا کر دیتے ہیں لوگ، تھوڑی سی شہرت اور نام کے لیے اپنے مذہب کا تو بیچ ڈالتے ہیں. اندازہ لگائیں 40 سال کی عمر مبارک اور ادھر معراج کے واقعے کے درمیان رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں نا، وہ تاریخ میں رقم کر کی گئی ہے. آج پڑھنے کے بعد بھی دل دہل جاتا ہے کہ آخر یہ لوگ تھے کیسے؟ یہ تو انسانی نا، اتنے بھی مضبوط انسان ہوئے ہیں کیا؟ تھے نا انسان. اگر ہمیں بھی کوئی آدمی لٹا دے گارے پہ تو پیٹ کا حال کیا ہوگا سوچیے نا، اور زندہ بچے گے. ان کی آخر کون سی ایسی گرمی تھی، ان میں کون سی ایسی حرارت تھی، ان کے اندر ایسی کون سی قوت تھی کہ آگ کے انگارے پہ ہاتھ پیر پکڑ کے لٹایا جا رہا ہے اور پکڑ کے اوپر سے پتھر میں رکھ کے دبایا جا رہا ہے، اسلام پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ مکہ شریف کا معاملہ مدینہ شریف کے معاملے سے الگ ہے. یہاں پر ایک علمی بات آپ سے عرض کروں گا، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں. قرآن میں تلاوت کرتے تو آپ کو آیتیں ملتی ہوں گی، منافقون، منافقین، صورتیں ہیں منافقوں کے بارے میں، آیتیں ہیں. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں منافقوں کے بارے میں، یہ ایک بھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی، سب مدینہ میں نازل ہوئی. اس لیے کہ مکہ میں کوئی منافق ہی نہیں تھا، یا تو کھلا دوست تھے یا کھلے دشمن تھے. جہاں دوستوں کی دوستی کی مثال دنیا میں آج تک نہ ملی، وہی دشمنوں کی دشمنی کی مثال بھی آج تک دنیا میں نہ ملی. ایمانداری سے بتاؤ، ایسے دوست کسی کو ملیں گے کہ آگ کے انگارے پہ لٹایا جائے پھر بھی ساتھ نہ چھوڑے، مار کے بے ہوش کر دیا جائے پھر بھی نہ ساتھ چھوڑے، سر زخمی کر دیا جائے پھر بھی نہ ساتھ چھوڑے، ماں کو شہید کر دیا جائے پھر بھی نہ ساتھ چھوڑے؟ عجیب لوگ تھے، سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹا جائے پھر بھی نہ ساتھ چھوڑے. ارے زبان سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، جان تو بچ جاتی. اور کیجیے، جان تو بچ جاتی، لیکن مگر اللہ کے نبی خود اس کو بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں دشمن بھی تھے تو انتہائی کھلے ہوئے اور دوست بھی تھے تو انتہائی کھلے ہوئے. جس طرح سے وہاں کے دوستوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی وہاں کے دشمنوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. قرآن اپنے مقام پر پہنچے ہوئے، ان کی دوستی کا کوئی جواب نہیں تو ان کی دشمنی کا بھی، ان کی محبت کا کوئی جواب نہیں تو ان کی نفرت کا بھی کوئی جواب نہیں. مکہ میں یہ خوبصورت چیز آپ کو ملے گی جو شاید کہ آپ کے حوصلے اور ہمت کو بڑھانے کے لیے کافی ہو جائے. ایمانداری سے بتاؤ، آپ میرے پاس مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ گھر کی پوری سونا چاندی اور اکٹھا کر کے لا کے دے دیتے ہیں. اتنا اچھا سمجھتے ہیں
دوسری بات کیوں نہیں مانتے ہوئے؟ اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا ہوا تو فیصلہ لینے مجھ سے آ گئے، میں جو کہتا ہوں تو فیصلہ مان جائیں گے۔ جب اتنا مانتے ہیں تو ایک بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ ایک مثال ہے، اسی مثال سے پیغمبر کائنات کی مکی زندگی کو آپ سمجھیے۔ 40 سال تک رسول اللہ کو یہ لوگ سچا، امین، صادق سب کچھ مانتے رہے، حتیٰ کہ 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کر دیا، دشمنی بھی کر رہے ہیں اور اپنا مال بھی حضور کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرے۔ یقین دیکھیے آپ، ادھر اتنا یقین، ادھر دشمنی کا حال۔ ایسے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو؟ جی مکہ میں۔ اگر عشق رسول کس شے کا نام ہے یہ جاننا ہے تو مکی صحابہ کو پڑھیں، اور دشمنی کسے کہتے ہیں اور دشمنی میں آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو مکہ میں مکہ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں دوست اور دشمن کیسے بنیں گے، دوست کیسے کیسے ہوں گے اور دشمن کیسے کیسے ہوں گے، میں کہتا ہوں بہت دور نہ جائیں، بس مکہ کی 13 سال کی تاریخ پڑھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نئے کام کی طرف پڑھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کیسے کیسے چیلنج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ میں کہوں گا پھر دور نہ جائیں، رسول اللہ کی وہی 13 سالہ زندگی پڑھ لیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اسی مکہ شریف کے 13 سالہ زندگی، نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال، اس میں ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کو سرداروں نے بھیجا تھا، سرداروں نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ آیا، اس نے کہا اس نے کہا کہ محمد آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں نا، حکومت چاہتے ہیں، ہم سب مل کے آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا ہے۔ کتنا بڑا پیشکش ہے، کتنا بڑا پیشکش۔ یہاں تو اگر محلے میں کوئی عہدہ مل جائے نا تو لوگ غیروں کے پیچھے پیچھے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ارے ہم کو محلے میں کتاب جاؤں گا، یہ عہدہ مل جائے۔ یہاں عہدہ باقاعدہ قدموں میں آگے بیٹھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں ہم سب مل کے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے خدا کو برا کریں۔ محمد اگر آپ دولت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، ہم سب مل کر خزانوں کے انبار لگا دیں گے آپ کے قدموں پہ، ہمارے خداؤں کو برا کریں۔ محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی عرب دوشیزہ سے شادی کر لیں، نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، جس سے کہہ دیں گے کروا دوں گا، آپ خواہش ظاہر تو کریں۔ محمد اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم سب مل کر آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا سب پیشکش ہے۔ ارے ایک تو قبول کرتے ہیں، آج کے زمانے میں اس ایک کا کیا، اس کا آدھے کا آدھا ایک ٹکڑا مل جائے نا تو لوگ دم ملاتے گھومتے اور مذہب کا سودا ہی کر ڈالتے ہیں، آخرت بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص کے سننے کے بعد وہ ایک خاموش پیغام دے رہے ہیں کہ جب پورے کائنات کے خزانے اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں اور ان خزانوں میں سے تو چند چیزوں کی بات کرتا ہے، اللہ اکبر، مگر محمد عربی نے بہت پیارا جواب دیا اور خاموش کر دیا۔ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور خاموش کر دیا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ پیشکش تو ایک مرتبہ ہوا، دو تین مرتبہ مکہ میں سب لوگ حضور کے پاس آئے اور پیشکش کرتے ہیں، باقاعدہ معاہدہ کیا لکھ دو، آپ جو کہو ہوگا، آپ جس پر تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں۔ مگر محمد عربی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نبی بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے نہیں آتا، لوگوں کے ذہنوں کی کو بدلنے کے لیے آتا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا، دیکھیے اس سے آپ کو بھی سکھا رہا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی کام کریں گے نا تو کیسے کیسے چیلنج آئیں گے، یہ رسول اللہ کی 13 سالہ زندگی سے معلوم پڑتا ہے۔ اسی لیے میری دعوت یہ ہے اور میں اس طرح بہت زیادہ لوگوں کی توجہ دلا بھی رہا ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے طلباء ہوں، چاہے عوام ہوں، کہ آپ سب مل کر اپنے نبی پاک کو پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہر ایک چیز
اب دباؤ کا مرحلہ آیا. کیا آیا؟ پہلا کیا تھا؟ پیشکش. دوسرا کیا آیا؟ دباؤ ڈالا جائے. آج بھی یہ ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو دبا نہیں پائیں گے تو کسی طاقتور آدمی کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اسلام ہمیشہ پھلتا اور پھولتا رہا اور قیامت تک پھلتا اور پھولتا رہے گا. اب والد کے پاس سب سردار اکٹھا ہو گئے اور باقاعدہ آنے کے بعد کہا بھتیجے کو سمجھا لیجیے، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سمجھا لیجیے آپ. اب دھمکی والی بات کریں. ابھی کاغذ دکھایا جا رہا ہے، رسول پاک تشریف لائے. ابو طالب نے واقعہ بیان کیا. سارے لوگ آئے ایسے کہہ رہے تھے، واہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات. چلان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. اس سے سبق مل گیا کہ اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو ہزار رکاوٹوں کے باوجود ہرگز نہ رکیے. کون مخالف بنتا ہے، کون موافق بنتا ہے، کون دوست بنتا ہے، کون دشمن بنتا ہے، مت دیکھیے. اگر آپ کا راستہ صحیح ہے، اگر آپ کا طریقہ صحیح ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو یہ دایاں بایاں کا کوئی بھی خیال نہ کریں، آگے بڑھیں. اور حضور نے بتا دیا کہ اگر یہ چاند سورج بھی لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا. اب کیا ہوا؟ سر جھک گیا، لٹک گیا ہوں، شرمندہ ہو گئے. اب کیا کریں؟ ابھی ہمت نہیں کرے. اب اور نیا کھیل ہے، اور نئے طریقے ہیں. وہ سارے طریقے آپ جان لیجیے تاکہ جب اسلام کا کوئی کام لے کر آگے بڑھے آپ تو کم از کم ہمت ہارنے والی بات نہ ہے، بلکہ جتنی رکاوٹیں آئیں اتنی ہی زیادہ ہمت میں اضافہ ہو جائے. رسول اللہ کو دارستی کے دباؤ میں ڈالا گیا. اب آگے سنیے، کہا گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ماننے والے ہیں نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کرتے ہیں. بائیکاٹ ہوا، زبردست بائیکاٹ ہوا، پھر بھی نہیں مانے. پھر بدلا، ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں افواہ اڑاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب افواہ اڑا دیں گے، پروپیگنڈا کر دیں گے تو پھر کوئی سنے گا ہی نہیں. اور جب کوئی ان کو سنے گا نہیں، کو پڑھے گا نہیں، ان کے پاس بیٹھے گا نہیں، ان کو دیکھے گا نہیں، ان کے پاس آئے گا نہیں، ان سے ملے گا نہیں، اسلام کیسے پھیلے گا؟ آج بھی کفار مکہ کے اس طریقے پر اہل سنت کے خلاف سارے فرقے کام کر رہے ہیں. اسی طریقے پر سیم ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے علماء کو دھمکی دیتے ہیں، لالچ دیں گے، دھمکی دیں گے. عالم نہیں ڈرا، کسی نیتا کسی طاقتور آدمی سے ڈرائیں گے. نہیں ڈرا پھر کچھ اور طریقہ کریں گے. نہیں ڈرا پھر پروپیگنڈا کر کے ایسے ایسے الزام لگائیں گے تاکہ لوگ خود ڈٹ کے اس سے الگ ہو جائیں. مگر وہ جان لیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے. ہم نہیں رہیں گے، اسلام پھر بھی رہے گا. ہم نہیں رہیں گے، ہمارا مذہب زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. زندہ خدا ہے، زندہ نبی ہے، زندہ ہے شہداء، زندہ ولی ہیں، زندہ مذہب، زندہ ہم سب. زندہ دلی کی بات کریں، زندہ مذہب، زندہ ہم سب، زندہ دلی کی بات کریں. ہم نہ رہے، اسلام پھر بھی رہے. لیکن آپ کو طریقہ سکھا کہ 13 سال میں ہوا کیا کیا، کیسی کیسی زیادتیاں ہوئی حضور کے ساتھ. اور ان زیادتیوں کا جب علم آپ کو جتنا زیادہ ہوگا کسی بھی دینی کام میں آپ آگے بڑھو گے انشاءاللہ آپ کا قدم پیچھے نہیں آئے گا، بلکہ اگر کوئی ٹھوکر لگائے گا بھی نا تو بجائے پیچھے گرنے کے 2 قدم اور آگے نکل جائے گا. میں نے ایک مثال دی ہے، ٹھوکر سے آدمی ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں. میرے عزیز ساتھی اور دوست، اب کیا کیا لوگوں نے طریقہ دیکھ لیا، آپ نے لالچ دی، دباؤ ڈالا، بائیکاٹ کیا، اب پروپیگنڈا کیا. اچھا پروپیگنڈا کرے تو کیا کرے؟ چہرہ اتنا حسین ہے جو دیکھے تو ان کا دیوانہ ہو جائے. بولی اتنی پیاری ہے جو سن لے تو ان کا شیدائی بن جائے. آخر میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے انسان کچھ چاہیے تو صحیح نا. میں کہتی ہوں لڑا ہے، ایک بات ہو گئی، یہ لولا ہے، یہ اپاہج ہے، یہ بہرا ہے، یہ توتلا ہے، یہ جاہل ہے. اس کیسے
یہاں تو عالم یہ ہے کہ سر سے پیر تک لاجواب ہے، کہیں تو کیا کہیں؟ اور اعلیٰ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ بھائی کوئی کمی ہو تو اس حساب سے بات کریں، یہاں تو ہر چیز لاجواب ہے۔ اگر ہم بولی کو لیں تو کائنات میں سب سے میٹھی بولی تو انہیں کی ہے۔ اگر ہم نگاہ کو لیں، بھائی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ صحیح نہیں ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہیں ان کی، ہوتا نا ایک ایپ لگانا ہے، لگا دیا ہے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ نگاہ بھی ایسی کہ آگے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان میں کیا الزام لگا ہے بھائی؟ کیا الزام لگا ہے؟ اس کے بارے میں میٹنگ بیٹھی، باقاعدہ سرکردہ افراد بیٹھے، دانشور لوگ بیٹھے، سردار بیٹھے، میٹنگ ہوئی کہ محمد کے خلاف جو بات کہنی ہے تو کہیں تو کیا کہیں۔ اس میں بڑے مزے کی باتیں ہوئی ہیں اور پوری تاریخ کا حصہ بن کے آج بھی پڑھنے بڑا مزہ آتا ہے۔ جب دشمن بھی سچائی کی گواہی دے بڑا مزہ آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں محمد کو پاگل مشہور کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چوراہے میں لوگ پورا کرتے ہیں محمد پاگل ہو گئے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ دیکھا کوشش دیکھا آپ نے الزام لگانے۔ دوسرا بولتا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، ارے جنہیں دیکھ کر پاگل بھی ہوشیار بن جاتا ہے اس کا نام محمد ہے، ہمیں کیسے پاگل کہو گے تم؟ کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کچھ ایسا الزام لگائیں جس سے لوگ ان سے متنفر ہو جائیں، ہٹ جائیں، کٹ جائیں، سنے نہیں کے بعد کہا جادوگر کہہ دو، جادوگر۔ ابھی ان کو ہو گیا جادوگر کہنے سے بچ جائیں گے وہ، کیونکہ جادو جاننے والے جادو کی پرکھ رکھتے ہیں۔ سونے کی پرکھ رکھتا ہے، عالم علم کی پرکھ رکھتا ہے، کسان کھیتی کی پرکھ رکھتا ہے، نا جس فیلڈ میں جو ہوتا ہے اس کی پرکھ رکھتا ہے۔ جب تم جادوگر انہیں کہو گے تو جادوگر ان کے قریب آ کے پرکھیں گے انہیں، پھر تو عالم یہ ہوگا اسلام قبول کر لیں گے وہ لوگ۔ کچھ اور الزام لگاؤ، ان ظالموں کو الزام ہی نہیں مل رہا، لگائیں تو کیا لگائیں؟ بہت ساری باتیں، کسی نے پاگل، کسی نے کچھ، سب قرآن پاک کے اندر موجود بھی ہے، جسے پاک کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا نام بدل دیتے ہیں۔ نام جو ان کا ہے نا وہ ایسا ہے کہ ہم ان سے دشمنی بھی کرتے ہیں اور نام لے کر ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ محمد جو معنی ہے نا، محمد کا معنی ہے بے شمار خوبیوں والا، بہت زیادہ بے شمار۔ اب اس کو تھوڑا سا محسوس کریں کہ آپ کو مزہ آئے کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہو گے کہ محمد پاگل ہے، پہلے کیا کہا آپ نے؟ محمد کا معنی کیا ہوا؟ تعریف تو خود ہی آپ ہی کر رہے ہو، محمد بول کے خود ہی تعریف کر رہے ہو اور پاگل بھی کہہ رہے ہو، تو کہا ہے نام بدل دیتے ہیں۔ کہا پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہا نام رکھو مزمم، کیا نام رکھو؟ معاذ اللہ، جس کی مذمت کی گئی، ایسا نام ہے۔ رسول اللہ تک کی بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا رسول اللہ نے اس طرح سے کہنا شروع کیا ہے، کہا جاؤ ان سے کہہ دو خدا نے میرا نام محمد رکھا ہے، ان کا مذمم کوئی اور ہوگا۔ خدا نے میرا نام محمد رکھا ہے، ان کا مذمم یہاں بھی لوگ۔ اب آپ غور کریں، ایک طرف لالچ دی، دھمکی دلائی، سوشل بائیکاٹ کیا، الزام لگایا، کیا کچھ نہیں کیا، صحابہ کو تکلیفیں دی، صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا، سجدے میں حضور جاتے ہیں، اڑی لا کر کے ڈال دیا سر کے اوپر، اتنی اذیتیں دی، حتیٰ کہ چادر ڈال کر کے گھسیٹ دیا مان اللہ آپ کو، اتنی اذیت دی، دعوت اسلام کو روک نہیں پائے۔ اسلام کی عظیم ترین دعوت کو روکنے کی جتنا پروپیگنڈا کیا، اسلام اتنا ہی پھیلا۔ یہیں سے ایک سبق مل جاتا ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی آوازیں اٹھائی جائیں گی، مسلمانوں کو جو خوشخبری ہو، اسلام اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہے۔ کیونکہ جب اسلام کے خلاف بولیں گے نا تو لوگ اسلام پڑھنا چاہیں گے، بھائی ہے کیا اسلام؟ اللہ اور اس کی برکتوں سے مانا پڑھنا دے گا۔ آج دیکھ لو دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ گوروں میں اور کاروں میں اسلام پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے۔
اتنے ہی زیادہ الزام بھی لگا رہے ہیں، پھر بھی پھیل رہا ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگوں میں اسلام پھیل رہا ہے، دانشوروں میں اسلام پھیل رہا ہے، مفکرین میں اسلام پھیل رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا مکہ شریف میں 13 سال میں میرے آقا تھے، اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں۔ لالچ دی، دباؤ ڈلایا، سوشل بھائی کاٹ دیا، الزام لگایا، تکلیفیں دی، بلوری ڈالی، صحابہ کو مارا، گھر سے نکالا، دو مرتبہ صحابہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کیا کیے؟ ہجرت۔ حبشہ ایک ملک کا نام تھا، نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، چونکہ وہ تھا تو عیسائی مگر نرم دل تھا، سمجھدار تھا، ذہین تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم لوگ وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارا جان و مال بچ سکے، چونکہ حضور پاک بنی ہاشم سے تھے، ڈائریکٹ آپ پر کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ایک خوف تھا کہ قبیلے کی جنگ نہ ہو جائے، مگر ظالم اکا دکا ظلم کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام بعض غریب ہیں، بعض کسی اور قبیلے کے ہیں، تو ان پر زیادتی اور زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم حبشہ چلے جاؤ۔ اب یہاں سنیے مزید مزہ اس بارے میں بولا میں نے کہ دشمن کے سارے ہتھیار میں سے پھیل ہوتے یہ دیکھیے، جب مسلمان حبشہ چلے گئے نا تو پھر مکہ کے سرداروں کو تکلیف ہوئی۔ اچھا میرے یہاں سے بھاگ کر کے جا کر وہاں آرام سے رہ رہے ہیں، وہاں بھی سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ سرداروں نے میٹنگ کی، 2-4 لوگوں کو حبشہ بھیج دیا۔ حبشہ یہ لوگ گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا یہ ہمارے علاقے کے جاہل گوار لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، کچھ بات ہو گئی تھی، ناراض ہو کر کے یہاں آ گئے ہیں، ان کو واپس ہمارے ملک میں بھیج دیجیے۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے سنو، وطن ایسے ہی کوئی نہیں چھوڑتا، بات کچھ اور ہوگی، بات کچھ ذرا سی بات ہے، وطن کوئی نہیں چھوڑتا۔ وطن چھوڑنا بہت بڑی بات ہے۔ نجاشی کو سمجھدار بادشاہ، اور اللہ نے اس کی سمجھداری اور اس محبت کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے۔ اتنا بڑا صلہ اس کو ملا کہ رسول اللہ کے جنازے کی نماز پڑھی۔ خیر یہ لوگ جو آئے تھے باقاعدہ یہ سردار لوگ تھے، بولنے کا طریقہ تھا، بات کرنے کا ڈھنگ تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے بادشاہ کو اپنی بات میں کر لینا اور پھر ان لوگوں کو لے کے دھوکے سے مکہ آ کے ماریں گے، یہ ان کا بلا تھا۔ اسی لیے بادشاہ کو بنا رہے تھے، تو ہمارے کر کے گئے تھے لوگ بادشاہ کے۔ اللہ کی مرضی دیکھے کہ بادشاہ نے پوچھ لیا کہ ایسے تو کوئی نہیں آتا، بلایا جائے ہم لوگوں کو۔ حضرت جابر تیار ہو رہا تھا، صحابہ تشریف لائے اور پھر بات چلی۔ جب بات چلی تو سبحان اللہ، اس وقت ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان نے ہی ساری اسلام کی خوبیاں اپنے زبان سے بیان کر دی۔ ساری خوبیاں، کہتے ہیں نا حق زبان سے نکل ہی جاتا ہے، سچائی زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ مکہ سے ہجرت کر کے جو حبشہ گئے تھے کہ یہ لوگ انہیں بھی سکون سے دیکھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ وہاں آرام سے رہیں۔ 1400 سال کے بعد آج بھی یہی حالت ہے۔ اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی رہیں، ٹھوکروں میں رہیں، ذلت میں رہیں، سکون سے، راحت سے، آرام سے نہ رہ سکیں۔ اس لیے اگر یہاں رہیں تو بھی تکلیف اور وہاں رہیں آج بھی وہی ہوا ہے۔ اس کو سمجھیں، کہتے ہیں کہ محمد جو 13 سال زندگی ہے رسول اللہ کی، یہ قیامت تک کے سوالوں کا جواب ہے۔ قیامت تک کے حادثات جو پیش آئیں گے ایک لوگوں کے ساتھ، اس کا اس کے اندر نچوڑ ہے۔ یہ بہت مبارک زندگی میرے آقا، ہم تقریریں سن کے نکل جاتے ہیں مگر سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر آگے بڑھے 13 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلے میں جا رہے ہیں، وہاں کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تنہا کسی سے مل کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، جمع کر کے دعوت کر کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور دعوت کرنے کے بعد 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، دعوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان تمام لوگوں کے سامنے کیا پیش کیا؟ اسلام کی دعوت پیش کی، بلایا کھانے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ بھی کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں کھانے کا سسٹم تھا کچھ اس طرح کا تھا کہ لوگوں کو اکٹھا بلایا جائے، بٹھایا جائے، ان کو عزت دی جائے اور اس کے بعد اسلام کی سچائی کو تک پہنچایا جائے۔ کھانا تو بچ گیا، تعلیم بچ گئی۔ کھانا آج بھی باقی ہے مگر پوری تعلیمی نظام کا پورا ختم ہو گیا۔ اب تو لوگ بسم اللہ کا بھی انتظار نہیں کرتے، کھانا شروع کر دیتے۔
مقصد پر دھیان دینا. مقصد کھانا نہیں تھا، دعوت دین ہے. تو آج بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. پر افسوس رسول اللہ کے شہدائی، رسول اللہ کے کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے خود اس راستے پر نہیں، خود اس میں عمل نہیں کرتے. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں دوستوں، تو پھر سے ایک بار ہم تاریخ چیزوں جاتے ہیں. پیدائش مبارک سے لے کر 40 سال کی جو عمر مبارک ہے، اس درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہوئی تو اس کو ارحاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارحاس. اور اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں ظاہر ہوئی اس کو معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے سمجھیے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ظاہر ہوئی. جسے لوگ پاک ڈالا تھا کوئی بچہ باہر آ گیا، یہ معجزہ. اور چونکہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہے تو ایک اصطلاح ہے اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں ارحاس. تو نبوت کے اعلان سے پہلے جو کچھ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوئی وہ ارحاس کہلاتی ہیں. حالانکہ معجزہ وہ بھی ہے اور ایک اصطلاح ہے، ایک نام ہے اس کا. اور نبوت کے اعلان کے بعد جو چیزیں ظاہر ہوئی اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے بائیکاٹ کہاں ہوا؟ مکہ میں. معراج کہاں ہوئی؟ مکہ میں. ابو طالب و خدیجہ کا انتقال کہاں ہوا؟ مکہ میں. طائف کہاں ہے؟ مکہ میں. سید عالم وسلم کے صحابہ نے جو 2 مرتبہ ہجرت کیا تو کہاں سے کہاں کا کیا؟ مکہ سے حبشہ کا کیا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے حضرت خدیجہ، ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی؟ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس وقت جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اب آپ سوچئے سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید کون ہوا ہے؟ سب سے پہلے حضرت سمیہ. حضرت سمیہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمار کی امی ہیں اور یاسر کی بیوی ہیں. عظیم صحابی. سب سے پہلے اسلام کے لیے انہی کو شہید کیا گیا. ان کو ابو جہل نے خنجر مار کے شہید کیا. قیامت تک اسلام کے لیے جتنے لوگ جان دیں گے سب کی نیکی حضرت سمیہ کو بھی ملے گی، کیونکہ بنیاد حضرت سمیہ نے ڈالی. بنیاد. پھر مزے کی بات یہ کہ اگر یہ چیز خاتون کو معلوم پڑ جائے، گھروں کی عورتوں کو، اسلام میں شہادت سب سے پہلے اگر کسی کو ملی ہے تو عورت کو ملی ہے. کتنا ان کو حوصلہ ملے، کتنی ہمت ملے. تو میرے عزیز حضرت سمیہ کو مکہ شریف میں ابو جہل نے خنجر مار کر کے شہید کر دیا. پیچھے باتیں ہم نے مکہ شریف کے حوالے سے عرض کی. جلدی سے ہم کچھ مدینہ شریف کے بارے میں بتا دیں. آپ پہلے چیزیں جان لو، منافقین کے بارے میں جتنی آیتیں اتری وہ ساری کی ساری مدینہ میں نازل. مشرکین کے بارے میں جو آیتیں اتری وہ اکثر آیتیں مکہ میں نازل. کیا نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی. جن آیتوں میں جہاد کا اور جنگ کا حکم ہے سارے آیتیں مدینہ میں نازل. کیا نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی. جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور کی حیات مبارکہ میں، جیسے بدر، احد، خندق، خیبر، یہ سب کہاں ہوئی؟ مدینہ میں. تو ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو عمر مبارک ہے اس میں آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہ کیا تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. پھر جب نبوت کا اعلان کیا اور 13 سال مزید مکہ میں رہے، اس درمیان تو لوگوں نے ظلم بہت کیا مگر آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی مقابلہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے 13 سال تک. اور اس کے بعد جب مدینہ آ گئے اور پھر ان لوگوں نے
ہجرت کے بعد اور 2 ہجری سے پہلے. اس بیچ میں غزوہ ہوئے کچھ سرایہ بھی ہوئے مگر لڑائی باقاعدہ نہیں ہوئی. لڑائی جو باقاعدہ ہوئی وہ بدر میں ہوئی. اسی لیے اکثر ہم لوگ تاریخ میں بدر ہی کا نام بتاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تقریباً 13-14 مرتبہ لشکر کشی آپس میں ہوئی، لیکن لڑائی باقاعدہ نہیں ہوئی. 1-2 لوگ شہید ہو گئے، 1-2 لوگ گرفتار ہو گئے، ایسا واقعہ اس سے پہلے پیش آیا بدر سے پہلے. لیکن باقاعدہ جنگ ہو، باقاعدہ آمنے سامنے کھڑے ہوں، باقاعدہ تیاری ہو، یہ بدر میں ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی لڑائی بدر میں. اور جنگ تبوک ہوئی، یہ بھی مدنی زندگی میں ہے. مکہ فتح ہوا، مدنی زندگی میں ہے. صلح حدیبیہ ہوئی، مکی زندگی میں ہے. تو اب جتنے معجزات جنگوں میں ظاہر ہوئے ہیں وہاں فوراً سمجھ لینا کہ یہ 53 سال کے بعد کی بات ہے. 53 سال کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا مشکیزے میں، پانی نکلنے لگا، صحابہ نے پیا، جانوروں کو پلایا، پانی برتن میں بھر لیا، پانی پھر بھی ختم نہ ہوا. یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. حضرت جابر کی ہڈیا میں حضور نے لعاب پاک ڈالا، کئی 100 صحابہ نے کھایا پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا. یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر کے ایک کنویں میں کلی کیا، حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگوں نے پانی پیا پھر بھی پانی ختم نہ ہوا. یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. رسول اللہ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا جنگ احد میں، یہ واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ بہت ساری چیزوں کو جو آپ تقریروں میں سنتے ہیں علماء سے، اس سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو خاکہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے. جب آپ کبھی سنیں گے کہ خندق میں ایسا ہوا تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا خندق تو مدینہ میں ہوئی، ہجرت کے بعد ہوئی. اور آئی تو پہلی والی کو تو بدر ہے، گویا کہ یہ خندق جو ہے بدر کے بعد ہی ہوئی ہوگی، ایک تو کلیئر ہو گیا تھا. تو میرے عزیز پیارے بھائی، رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی نمونہ ہے، اس کو ایک قابل ہے، اس کو ایک حسنہ ہے. بچپنا اس لیے پڑھیں کہ حضور کی بچپنا اتنا نرالا تھا کہ اپنے بچوں کو آپ اس کے مطابق تربیت دے سکتے ہیں. جوانی اس لیے پڑھیں کہ حضور کی جوانی انتہائی لاجواب تھی، جوانوں کو سلیقہ آ جائے گا. سفر اس لیے پڑھیں کہ سفر کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا. آپ رسول اللہ وسلم کی مدنی زندگی اس لیے پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قیادت کیسے کرنی چاہیے، رہبری اور پیشوائی کیسے کرنی چاہیے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ کیا تھا، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کس طرح دینی چاہیے. نبی پاک نے تعلیم کس طرح سے دیا ہے. مکہ کی جب 13 سالہ زندگی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کن کن حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر یقین محکم ہو، عمل فہم ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرماتا ہے. 23 سال کے اندر محمد رسول اللہ نے اسلام کے سچے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا اور ان کے غلاموں نے آج 1400 سال سے اسلام کو ایسا پھیلایا کہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے. آج تک اسلام زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا. امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لہٰذا یہ لوگوں آپ یہ فکر چھوڑ دو کہ اسلام کا کیا ہوگا، یہ فکر کرو کہ ہمارا کیا ہوگا. ہم اگر اسلام کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ گئی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. ہم اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ دین کو بچانے کے لیے کسی اور کو پیدا فرما دے گا مگر ہمیں نصیب منزلہ کر دیا جائے گا، ہمیں مٹا دیا جائے گا. لہٰذا اسلام سے ہماری زندگی ہے، اسلام سے ہماری پہچان ہے، اسلام سے ہماری عزت ہے، اسلام سے ہماری سربلندی ہے، اسلام سے ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں کہوں گا سب چھوٹ جائے، خبردار کبھی اسلام نہ چھوڑنا. ہزار مصیبتیں آ جائیں، رشتے تعلقات ختم ہو جائیں، سب چھوڑ دینا، کبھی اسلام نہ چھوڑنا. ساری عزتیں اسلام سے ہیں، ساری سربلندیاں اسلام سے ہیں، ساری کامیابیاں اسلام سے ہیں. خدا کرے جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہے. جب دنیا سے ہم اٹھیں تو ایمان کے ساتھ